ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز ومنزل خطابه الوجيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اولیاء را ہست قدرت اسئلہ تیر جستا باز گردان سرا لوح محفوظ است پیش اولیاء از سے محفوظ است محفوظ از خطا اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. درود السلام آپ بھی پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. ذرا کھلے کھلے دل سے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. حصول برکت کے لیے بار بار پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. معزز و محترم علماء کرام، عزیز طلباء، قابل احترام بزرگوں، معزز نوجوانوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، جگہ کا انتخاب خوب ہے. اور جس عنوان سے آج کی محفل کا انعقاد ہوا وہ خوب تر ہے. اور آپ کی دلچسپی بھی مجھے کچھ کم نہیں دکھائی دیتی. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ بٹ رہا ہے تو آ ہی جاتے ہیں. اور جب دیکھتے ہیں کہ ابھی کچھ بٹ ہی نہیں رہا ہے تو پھر کام کاج میں لگے رہتے ہیں، اور اس میں وہ معذور بھی ہیں. میں کسی توطیہ اور تمہید میں نہ جاؤں گا.
یعنی دور دراز کی راہ اختیار نہ کروں گا. گفتگو مختصر ہوگی لیکن کوشش کروں گا کہ وہ معنی خیز ہو. یہ آیے کریمہ جو آئے دن آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، سمجھتے اور سمجھاتے رہتے ہیں، اس کا شان اہتمام اتنا زبردست ہے کہ آغاز ہی ہو رہا ہے الا سے. عربی زبان میں جسے ذرا بھی نالج ہے، ذرا بھی درک حاصل ہے، یعنی تھوڑی سی بھی معلومات اگر عربی زبان میں کسی کو ہے، وہ تو یقیناً کچھ نہ کچھ سمجھ گیا کہ الا وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں لوگ ٹھیک سے بیدار نہ ہوں. اور دنیا کی غفلت تو آپ کو معلوم ہے کتنی ہے. موت جیسی چیز سے لوگ غافل ہیں، اور شاید مرتے دم تک غافل رہیں گے. یہ بھی تو کہا گیا لقد كنت في غفلة من هذا، اتنی بڑی حقیقت سے تو غفلت میں تھا. حالانکہ مرنا تو سب کے لیے ہے، جو جی رہا ہے وہ ضرور مرے گا. بلکہ ہم پیدا ہی ہوئے مرنے کے لیے، اور یہ مکانات بنائے ہی گئے گرنے کے لیے. اور آپ کو یقین نہ ہو تو وہ جو فرمایا گیا کہ لدول الموت وابنوا للخراب، جنو بچوں کو جنم دو مرنے کے لیے، عمارتیں کھڑی کرو گرنے کے لیے. کوئی ایسی بھی عمارت ہے جو نہ گرے، اور کوئی پیدا ہونے والا ایسا بھی ہے کہ نہ مرے. موت تو ضروری ہے. اب ہم آپ تو کیا ہیں، اولیاء بھی پردہ فرماتے ہی ہیں، صدیقین بھی پردہ فرماتے ہیں، شہداء بھی پردہ فرماتے ہیں. حد یہ ہے کہ انبیاء بھی ہماری ظاہری نگاہوں سے چھپتے ہیں. موت انبیاء کو بھی آنی ہے، لیکن ایسی کہ فقط آنی ہے. تو جب موت جیسی چیز سے لوگ غفلت میں ہیں، جو سب سے زیادہ سچی حقیقت ہے، پھر اور چیزوں کے بارے میں جو ان کی غفلت ہوگی وہ آپ اس کا مشکل ہی سے اندازہ کر پائیں گے. تو اسی لیے اولیاء کے بارے میں لوگوں کو بیدار کرنا تھا کہ پہلے بیدار ہو جاؤ، پھر بندگان بیدار کا ذکر سنو. اولیاء خود جاگتے ہیں اور جگانے کا کام کرتے ہیں.
جو خود جاگے گا وہ جگائے گا، اور خود ہی سو گیا ہو تو سب خیریت ہے، پھر سب خیریت۔ یہ بندگان بیدار ہیں۔ میاں یہ سو بھی جاتے ہیں تو ان کا دل جاگتا رہتا ہے، یہ بندگان بیدار ہیں۔ تو بندگان بیدار کا ذکر کرنے کے لیے وہ حرف استعمال کیا گیا جو جگانے کا کام، الا آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، پنبے غفلت اپنے کان سے نکال باہر کرو، غفلت کی روئی جو کان میں پڑی اس کو نکال باہر کرو، جاگ جاؤ۔ اللہ بیدار کیا گیا۔ بیدار کرنے کے بعد بھی یہ آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، پھر بھی ابھی ان کا ذکر نہیں شروع کیا گیا۔ انا لایا گیا، انا عربی زبان میں اس لیے تھوڑا سا اس کو تجزیاتی رنگ میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا تو ٹچ ہو جائے درسگاہ سے آپ کو، کب جا کے دیکھو گے درسگاہ کہ ہم کیسے پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے ابھی سید صاحب نے جو کچھ کہا آپ کو نا، وہ بالکل ٹھیک ہی کہا تھا۔ ہم کو ایک آدمی بھی ہو تو ویسے ہی بولیں گے جیسے 1,00,000 کے مجمع میں بولیں، تو بالکل، کیونکہ ہم مدرس ہیں اور ہم جانتے ہاؤ ٹو ٹیچ، پڑھانا کیسا ہے، 1 ہو تو کیسے پڑھائیں گے، 10 ہو تو کیسے پڑھائیں گے، اور 1000 ہو تو کیسے پڑھائیں گے، ہم کو معلوم ہے۔ ہم کوئی بڑے مجمع کو دیکھ کے بہت خوش نہیں ہوتے اور 2-4 آدمی کو دیکھ کے مایوس نہیں ہوتے۔ یہ دین کی خدمت ہے، ہم کرنے کے پابند ہیں، کرتے چلے جائیں گے۔ اب یہ پردے غیب کی بات ہے کہ وہاں سے حسن قبول اترا کہ نہیں اترا وہ جانے، ہمارا کام خدمت کرنا ہے بس۔ تو انا عربی زبان میں وہاں بولا جاتا ہے جہاں کچھ شک اور شبہ ہو، انا وہاں استعمال ہوتا ہے، عربی زبان کا قاعدہ ہے۔ جیسے میں کہوں آپ سے کہ زید قائم، اب ٹھیک میں درسگاہ میں لے گیا ہوں آپ کو اپنے، جیسے پڑھاتا ہوں نا، ٹھیک لے کے چلا گیا ادھر، میں کہوں زید قائم، زید کھڑا ہے، عربی زبان میں زید قائم، زید کھڑا ہے۔ آپ کو شک ہونے لگے پتہ نہیں کھڑا ہے کہ بیٹھا ہے کہ لیٹا ہے یا جگہ پہ ہے کہ نہیں ہے، آپ کو شک ہونے لگے، تب پھر میں ایسے نہیں کہوں گا زید قائم، پھر کہوں گا کہ ان زیدن قائم، وہ انا استعمال کرو، بے شک زید کھڑا ہے۔ بے شک اسی لیے کہا گیا کہ آپ کو شک تھا، کہا اس کو بغیر شک کے آپ قبول کر لو کہ زید کھڑا ہے، یہاں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اولیاء کے بارے میں کچھ لوگ ہیں مشکوک، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی جاگتے ہیں ہم بھی جاگتے ہیں۔ تو کاہے کو اتنا زیادہ سب ان کے بارے میں آپ گل گپاڑا کرتے ہو، میرا کچھ کیا کرو تھوڑا سا، ہم بھی تو کچھ ہیں، وَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ، اگر وہ مرد ہیں تو ہم بھی مرد ہیں، ہمارا بھی کچھ تذکرہ کیا کرو۔ بات اس طرح نہیں جیسے لوگ سوچ رہے ہیں۔ بلا شبہ اللہ والے بشر ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، اتارتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں،
جیتے بھی ہیں، پردہ بھی کرتے، سب کچھ ہے، لیکن وہ بالکل